بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے۔ شعبان کی عظمت کا کس کو نہیں پتہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میری امت بھی کثرت سے اس مہینے کے اندر عبادت کرے۔ معزز سامعین کرام، آج جو وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے، اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو آپ انشاءاللہ العزیز شب برات میں بھی اس وظیفے کو کریں، پورے شعبان کے اندر اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کے دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، غیب سے اللہ عطا کرے گا، اور وہ جو کام ناممکن بنے ہوئے ہیں، وہ جو حاجتیں ناممکن بنی ہوئی ہیں، انشاءاللہ ممکن بن جائیں گی، اور آپ کا نصیب بدل جائے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، اور آپ کا مقدر ایسے چمکے گا کہ لوگ بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، ہاتھ جوڑ جوڑ کر آپ سے پوچھیں گے کہ کون سا ایسا عمل آپ نے کر دیا، یا کون سا ایسا عمل آپ کر رہے ہیں کہ معزز سامعین کرام اس عمل کے بعد آپ اتنے زیادہ امیر ہو گئے، آپ اتنے زیادہ آپ کی مشکلات ختم ہو گئی، اور آپ اب اتنی پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ بتانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھ دیجیے گا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے پورے شعبان میں۔ ہر روز اگر ایسا کریں تو یہ بہتر ہے، نہیں تو شب برات میں تو لازمی کریں۔ پھر جس وقت آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لی، تو اب پڑھنے کے بعد آپ نے معزز سامعین کرام سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کے 3 دفعہ تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد معزز سامعین کرام 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے، اور پھر سجدے کے اندر ہی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھیے گا 3 ہی مرتبہ۔ اب 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، معزز سامعین کرام 100 بار اسم اعظم پڑھیے گا، یا حی یا قیوم۔ معزز سامعین کرام 100 بار یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد 3 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب سجدے کے اندر پڑے پڑے آپ نے اپنی حاجت کو اپنے رب کے سامنے رکھنا ہے۔ دولت نہیں ہے وہ رکھ دیں، مال و دولت کی ضرورت ہے وہ رکھ دیں، کاروبار میں ترقی کی ضرورت ہے وہ رکھ دیں، حتیٰ کہ دنیا کی ہر حاجت، آپ کی ہر خواہش، جائز خواہش اللہ کے سامنے رکھیں۔ رشتے نہیں آ رہے، گھر میں لڑائیاں ہیں، یا جو بھی آپ کی پریشانی اپنے رب کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ میرا اللہ آپ کی اس پریشانی کو دور کرے گا۔ اب آپ نے سجدے سے سر اٹھا لینا ہے، اور جب سجدے میں اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھیں گے نا، تو اس وقت آپ کا تن من دھن اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور آپ نے بار بار گڑ گڑا کے اپنی پریشانی اپنے رب کو بیان کرنی ہے۔ اب آپ نے اٹھ کے دعا مانگنی ہے، اور دعا میں معزز سامعین کرام پہلے 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ استغفار وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بھی مانگیں گے اللہ دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔